بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسلامک ہسٹری کی ایک اور لیکچر میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید ہے کہ آپ نے پچھلے لیکچرز کو غور سے سنا ہوگا اور ان کو اسکرین شاٹس جو میں نے آپ کو بھیجوائے تھے وہاں سے پڑھا بھی ہوگا، نوٹس بھی بنائے ہوں گے، اور امید کرتی ہوں کہ وہ آپ لوگوں کو لیکچر سمجھ بھی آ گیا ہوگا۔ بیٹا ہم چیپٹر نمبر 2 کر رہے ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی اور مدنی زندگی ہے۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی کے بارے میں پڑھا، ان حالات اور واقعات کو دیکھا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی زندگی میں درپیش آئے۔ آج ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کو پڑھیں گے، وہ زمانہ وحی کے بعد کی زندگی کو دیکھیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی زندگی مکہ معظمہ میں گزاری وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کہلاتی ہے، جو کہ نبوت کے بعد کا پیریڈ ہے۔ ہجرت کے بعد کا جو پیریڈ ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ جا کے جو زندگی گزاری وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی ابتدائی جو زندگی ہے وہ ہم نے پچھلے لیکچر میں تھوڑی کور کر لی تھی۔ اب باری آتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کی زندگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا کہ حضرت خدیجہ سے شادی کے بعد ان کا زیادہ تر جو وقت ہے وہ خانہ کعبہ میں عبادت میں گزرنے لگا۔ خانہ کعبہ کے بعد وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب ایک غار ہے جو کہ غار حرا کہلاتی ہے، وہاں چلے جایا کرتے تھے اور وہاں جا کے وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے وہ 40 سال کی ہوگی، تو 40 برس ہوگی، تو ایک رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں عبادت میں مصروف تھے تو آپ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے کر آئے، اور انہوں نے ان کو سورہ الگ کی پہلی 5 آیات ان پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ پڑھو، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس پر فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے اتنے زور سے بھینچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بیان کے مطابق ان کی قوت نچوڑ کے رکھ دی، پھر چھوڑ کے کہا پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے پھر یہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے دوبارہ پکڑ کے بھینچا، پھر چھوڑ کر کہا پڑھو، اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، پڑھو، اور تمہارا رب نہایت کریم ہے جس نے علم سکھایا قلم کے ذریعے سے، اور انسان کو وہ علم سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ سورہ الگ کی پہلی 5 آیات ہیں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو پہلی وحی حضرت جبرائیل لے کر آئے اس میں سورہ الگ کی پہلی 5 آیات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی۔ اس واقعے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے کر گئے۔ حضرت خدیجہ کے پاس جب وہ گئے تو انہوں نے کہا کہ نہایت گھبرائے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ نے چادر اڑا دی تو فرمایا مجھے کیا ہو گیا ہے، مجھے تو اپنی جان کا ڈر لگتا ہے۔ حضرت خدیجہ نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا۔ تھوڑی دیر کمبل اوڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حالت بہتر ہو گئی تو حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئیں، جو عیسائی میں مذہب قبول کر چکے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے کی بشارت دی تھی سب سے پہلے۔ نزول وحی کے تھوڑے عرصے کے بعد فطرت الوحی کا پیریڈ آتا ہے، جب درمیان میں وحی رک گئی، دوبارہ کوئی وحی نہیں آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت بے چین ہو گئے، یہاں تک کہ بعد میں پھر سورہ مدثر کی یہ آیات نازل ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دی کہ اے اوڑھنی لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھو اور خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو۔
اس کے بعد سورہ مدثر کی آیات کے بعد پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی۔ اب جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو جو سب سے پہلے جو قریب ترین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے حضرت ابو بکر صدیق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ساتھ رہتے تھے۔ ان لوگوں نے شروع میں ابتدا میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آزاد کردہ غلام تھے زید بن حارث، یہ تمام لوگ جو ہے وہ سب سے پہلے اسلام قبول کیا انہوں نے۔ تو عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ میں نے جیسے بتایا، مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق ہیں، بچوں میں حضرت علی بن ابی طالب، اور غلاموں میں آزاد کردہ غلاموں میں زید بن حارث ہیں۔ اب جو پہلے 3 سال ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے، وہ جو ہے وہ عام دعوت جو ہے وہ اسلام کی دعوت عام پھیلانے کے بجائے حضور چھپ کر یہ اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے اور اپنے ساتھی تلاش کیا کرتے تھے۔ اس مشن میں جو سب سے مؤثر کردار ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نے ادا کیا۔ ان کے ذریعے جو ہے حضرت ابو بکر صدیق کے ذریعے بہت سے لوگ مسلمان ہوئے، جن میں حضرت عثمان بن عفان ہیں، حضرت زبیر بن عوام ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں، حضرت طلحہ بن عبداللہ ہیں۔ یہ تمام کے تمام لوگ جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کے ریفرنس سے یہ لوگ مسلمان ہوئے، اور یہ سب لوگ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابہ کرام ہیں جن کو اس دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ حضرت بلال حبشی، حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور عبداللہ بن مسعود بھی اسی شروع کے پیریڈ میں ہی مسلمان ہوئے تھے۔ اب شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ سرگرمیاں ہیں قریش کے نوٹس میں نہیں آئیں، لیکن جو اسلام قبول کرنے والے لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا تو جو اکابرین قریش ہیں، جو قریش کے سردار ہیں، ان کو اس پر تشویش لاحق ہونا شروع ہوگی، ان کو پریشانی لاحق ہونا شروع ہو گئی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن قریش کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے کوئی صفحہ پر چڑھ کر سارے قبائل کو نام لے کر پکارا۔ یہ طریقہ اس زمانے میں اختیار کیا جاتا تھا، جب کسی کو خطرے سے آگاہ کرنا ہو تو کسی اونچی مقام پر چڑھ کر آپ ان کو خبردار، باقی لوگوں کو خبردار کرتے تھے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی طریقہ اپنایا۔ انہوں نے ایک پہاڑی پر چڑھ کر تمام قریش کے سرداروں کے نام لے کر ان کو مخاطب کیا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے شاہ سواروں کا ایک لشکر تم پر حملہ کرنے کے لیے جمع ہے تو کیا تم مان لو گے؟ سب نے چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے ہی صادق اور امین مشہور تھے، تو سب لوگوں نے ایک زبان ہو کے جواب دیا کہ ہم ضرور مانیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سچ بولا ہے۔ اور اپنی صداقت کی تصدیق کروانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آپ کو ایک سخت عذاب سے پہلے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، مجھے نبی بنا کے بھیجا گیا ہے۔ اے بنی کعب، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی، مگر ابو لہب نے سب سے پہلے اس کا جواب دیا کہ کیا تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ اس کے بعد انہیں کوستا ہوا وہاں سے چل پڑا۔ باقی مجمع کے لوگوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور لوگ اس طرح اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ گئے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 3 سال، تو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ پہلے 3 سال تو چھپ کر اسلام کو پھیلاتے رہے، پھر اس کے بعد انہوں نے کھلم کھلا اسلام کی دعوت دینا
شروع کر دی۔ قریش کے جو سردار ہیں ان کو یہ معلوم تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے چچا حضرت ابو طالب کی جو سرپرستی حاصل ہے، اس لیے جو بنو ہاشم کا جو خاندان ہے، چونکہ بنو ہاشم کے سربراہ تھے حضرت ابو طالب، تو بنو ہاشم ہر صورت میں ان کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کریں گے۔ تو انہوں نے حضرت ابو طالب پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ ایک قریشی وفد نے ان سے جا کے کہا کہ آپ کے بھتیجے نے ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہا ہے، ہمارے دین پر نکتہ چینی کی ہے اور ہمارے آباء و اجداد کو گمراہ کرنے قرار دیا ہے، اس لیے یا تو اسے منع کر لیں یا اس کے اور ہمارے درمیان سے ہٹ جائیں، ہم خود اس سے نمٹ لیں گے۔ تاہم ابو طالب نے ان کا کوئی مطالبہ مانے بغیر انہیں واپس کر دیا۔ تو مشرکین مکہ نے مسالتی جو کوشش تھی ان کے ناکام ہونے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور مخالفت شروع کر دی اور غریب مسلمانوں پر ظلم ڈھایا جانے لگا، اور اہل مکہ کی ان ظالمانہ کارروائیوں نے اتنا زور پکڑا کہ آپ کو جو ہے وہ یہاں سے دارالارقم میں جانا پڑا، جو نسبتاً ایک محفوظ مقام تھا۔ تو بیٹا یہ تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے کچھ حالات جو کہ ہمارے پیج نمبر 14، 15، 16 اور 17 پر موجود ہیں۔ بیٹا ان پیجز کے بھی میں اسکرین شاٹس آپ کو ساتھ اس لیکچر کے اٹیچ کر رہی ہوں، تاکہ آپ لوگوں کو اگر کوئی بھی پرابلم ہو لیکچر سننے میں تو آپ اس کو پڑھ کر اس کو سمجھ لیں۔ اس کے علاوہ بیٹا انشاءاللہ ہماری جو نیکسٹ کلاس ہوگی، جو نیکسٹ سیشن ہوگا، اس میں ہم اپنے اس لیکچر کو دوبارہ ریوائز بھی کریں گے اور دوبارہ اس کو ڈسکس بھی کر لیں گے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ میں چاہوں گی کہ آپ جب اپنی کلاس ہو تو اس میں آپ کے پاس آپ کی نیٹ نوٹ بکس بھی موجود ہوں، تاکہ ہم اس کے بارے میں کچھ سوالات بھی ریٹن کویسچنز بھی کر سکیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔